اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا رؤوف یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستوں، جیسا کہ ہم لوگ آج کل پڑھ رہے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور مناقب، جس میں سے میں نے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 آلریڈی بنا چکا ہوں، اور آج ہم پڑھیں گے پارٹ 4۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلسفہ تنہائی۔ جب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کا قصد کر رہے ہیں، تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزاروں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو۔ سومراگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہیں۔ تباہی مردہ دلی میں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ جنات کو تبلیغ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے، تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال درافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کرامت۔ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستہ میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا۔ جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا، اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو رستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی، جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد و نوش لیا اور صدقہ بھی کیا۔ نیت کا اثر۔ مشہور ہے کہ ابو عمر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایک نوعمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا، اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے، اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ منعن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج ہے، پہلے حج ادا کرو، اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت لیں تو نے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا، اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرط مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے درافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے دیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری نے مجھے رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہوگا، اور اس نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا، لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا
400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بیع کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو توڑ دیا۔ یا حی یا قیوم۔